अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसे हैं? मैं आज पहले एक चीज़ से शुरू करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आपकी खबर से पहले मैं करना चाहता हूँ। आपको पता होगा, अगर आपने देखा टीवी पे या नहीं देखा, तो मैं बता रहा हूँ कि सैयद कायम अली शाह साहब के साहबजादे का इंतकाल हो गया, सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब का। तो हम तो दूर बैठे हैं और हम सिर्फ ताज़ियत कर सकते हैं और फातिहा पढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी मर्द या औरत के लिए इससे बड़ा, औलाद से बड़ा दुख नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनके फ़र्जंद के ऊपर अपनी रहमतें बरसाए, और तमाम घर वालों को, ख़ास तौर पे माँ बाप जो होते हैं, उनकी बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है अपनी औलाद में। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। बहरहाल अल्लाह की कायनात है जी, उसका अपना निज़ाम है। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बेशक, हमें और तो पता नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सबसे पहली खबर सर ये है कि चीन ने अमेरिका के जासूसी तैयारे की नो फ्लाई जोन में परवाज़ पर अमेरिका का इश्तियाल अंगेज़ रवैया कहा है, और अमेरिका का कहना है कि उनकी जो परवाज़ है वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे में थी। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे को टीज़ कर रहे हैं। अभी ये कर रहे हैं, फिर चाइना कुछ करेगा तो अमेरिका कहेगा कि ये वो ट्रेड पॉलिसी के तहत ये इनकी वायलेशन है, फिर वो कुछ और करेंगे तो वो करेंगे। ये अभी फाइलों के पेट भर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और जब भी कहीं पे बातचीत शुरू होगी इनकी, तो ये फाइलें पहले खुलेंगी और वन बाय वन एक एक चीज़ नॉकआउट होगी, एक पे माफ़ी होगी, एक पे तलाफ़ी होगी, एक पे कुछ होगा। ये तरीका होता है। लेकिन ना वो नो फ्लाइंग जोन होगा, या नो फ्लाइंग जोन भी हुआ तो वो अमेरिका को भी पता है वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, उनको भी पता है चाइना ने शूट डाउन नहीं करना। तो इस लेवल पे ये बदमाशियाँ जो होती हैं, ये अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे वाक़यात से हालात जो है वो जंग की तरफ तो नहीं जा नहीं, सकते। जंग की तरफ नहीं जाएंगे ये। जब अगर वो शूट कर दें और वो आके को मिसाइल मारें, फिर तो आप और मैं को बात करें, लेकिन सुपर पावर्स इस तरह जंग नहीं करती हैं। छोटे ममालिक तो कर सकते हैं, बड़े नहीं। WHO ने बरआज़म अफ्रीका को पोलियो से पाक करार दिया है। गुज़िश्ता 4 बरसों से नाइजीरिया समेत तमाम अफ्रीकी ममालिक में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया, जबकि अगर पाकिस्तान में देखें तो हर साल 6 से 8 कैंपेन्स होती हैं, लेकिन फिर भी पोलियो ख़त्म नहीं होता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यह है कि हम लोग इसको सही तरह करते ही नहीं कैंपेन को। दूसरा, जब हम करते हैं कोई भी हुकूमत, तो इलाके के लोग स्पेशली KPK वगैरह में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमने पोलियो नहीं करवाना। ये हुआ है सारा एबटाबाद इंसिडेंट के बाद, ये सारा कुछ शुरू हुआ कि वहाँ शकील अफरीदी जो थे वो ओरिजिनली पोलियो की टीम के एक वो बन के रुकन बन के वो गए, और वो बिन लादेन के ऊपर स्पाइंग वगैरह करते रहे, और जो उन्होंने दी। तो एक इनहेरेंट लोगों को अब जो है ना वो डिसटेस्ट है पोलियो की टीम से। बल्कि ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि पोलियो की टीम गई है और इलाके के लोगों ने मिलकर उनको ज़दगूब करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और दूसरा, लोग पोलियो के ऊपर जो हमारे ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर लोगों को बड़े खदशात हैं कि इनकी पोटेंसी सही नहीं है। और कहते हैं जी जिन बच्चों को दिए थे उनको भी हो गया। तो दोनों सूरतें हैं। एक तो पाकिस्तान को बड़ी एग्रेसिवली ये कैंपेन करनी पड़ेगी कि अगर ये ना आपसे ख़त्म हुआ तो आपके मुल्क पे ट्रैवल एडवाइजरी लग सकती है, आपके अंदर का ट्रैवल बंद हो सकता है, और आपके मुल्क से बाहर ट्रैवल बंद हो सकता है। दैट इज़ हाउ सीरियस दिस थिंग इज़। कोई एजुकेशनल और अवेयरनेस कैंपेन भी करनी चाहिए इससे कैंपेन तो खैर मुतालिक, ताकि क्या लोगों में होनी, थोड़ी लेकिन सी। यह है कि जब सरकार का काम हो करना ना, तो कर सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। पुलवामा हमले की 13,500 सफ़ात पर मुश्तमिल तवील चार्जशीट जारी की गई है, और जिसमें इल्ज़ाम जो एक इतनी दफ़ा छोटी, इतनी छोटी चार्जशीट, जी, 13,500 सफ़े सिर्फ। और जो इल्ज़ाम है वो एक दफ़ा फिर मौलाना मसूद अज़हर पर ठहराया गया है। अब देखें ना, बात यह है कि मैं यहाँ पे बैठ के कह देता हूँ कि सुपर टाउन में जो कल डकैतियाँ हुई हैं दो, वो मोदी ने कराई हैं और अजीत डोल के आदमियों ने कराई हैं। इसका क्या फ़ायदा है इस बात का? मजाक उड़ाएंगे ना लोग। तो इंडिया की ये रिपोर्ट अपने उनका जो टाउट मीडिया, उसके लिए तो पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन दुनिया में किसी और के लिए ये पोर्टेंट नहीं है। और सच्ची बात है कि सबको पता चल गया है कि जो करने वाला था वो धमाका, वो तो श्रीनगर से था, उनके अपने अंदर था। और उसको 2 दिन पहले इनकी फ़ौज के यानी कंटिजेंट ने को 8-10 लोग थे जवान, जिन्होंने उसको मोटरसाइकिल पे पकड़ा था और उसको खूब मारा था कुछ दिन पहले, 2 दिन तो नहीं, सही कुछ है। दिन पहले।
اور اس نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے, اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا. اس کے ساتھ غالباً اس کی کوئی بہن بھی تھی یا کون تھی, انہوں نے اس کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کی تھیں, وہ جا کے اس نے یہ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ پلوامہ ہے کہاں, کتنی اندر ہے کشمیر کے. کوئی ٹرک لے کے گیا یار, اتنا اسلحہ, گورا, بارود, اس میں پتہ نہیں کتنے ہزار کلو اس میں بارود تھا, جس نے پوری چھاونی کو اتنا تباہ کر دیا, اتنے لوگ اڑا دیے. تو وہ ٹرک پورے سے پہلے بارڈر کراس ہوا, پھر سری نگر کراس ہوا, پھر وہ ویلی کراس ہوئی, پھر وہ پلوامہ پہنچا. یار کمال کی ایجنسیاں وہاں پہ, اور 8 لاکھ فوجی وہاں پہ کیا لوڈو کھیل رہے تھے بیٹھ کے انٹرنیٹ کے اوپر. تو میرا خیال ہے ہر ایک کو ان 13,500 صفحات کی نا اصلیت پتہ ہے. امریکہ میں ایک کیس ہوا ہے ابھی ریسنٹلی, ایک واقعہ ہوا ہے کہ امریکہ میں پولیس نے 29 سالہ جیکب بلیک پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ گھر جا رہے تھے, اور 7 ٹائمز ان کو شوٹ کیا گیا. اور یہ بلیک لائیوز میٹر جو کیمپین ہے, اب اس کا بہت زیادہ وسکانسن میں احتجاج شروع ہو گیا ہے. تو اس کا اثر ٹرمپ پر نیگیٹو نہیں ہوگا؟ اب الیکشنز بھی آنے والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور اس ویڈیو سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار ایک ظلم کی بھی ایک حد ہے. اس طرح آپ کے ہاتھ میں گن دوں نا, آپ کسی کتے بلی کو نہیں مار سکتی اس طرح گولیاں, جس طرح انہوں نے اس بچے کو ماری ہیں. اور کمر کے اوپر بالکل اتنی دور جتنی دور یہ لیپ ٹاپ ہے, پہلے اس کو پیچھے سے پکڑا ہے ٹی شرٹ سے, اور پھر اس کو گاڑی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کو ماری ہیں پکڑ کے. کوئی پرووکیشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی ویزیبل اس کے پاس ویپن نہیں ہے, اور ساری کمر پہ اس کو گولیاں مار دی. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہو گیا نا پولیس کا, یہ بہت ہی خوفناک ہے. اور امریکہ میں بہت وافر مقدار میں اسلحہ ہے لوگوں کے پاس, اور کیونکہ وہاں پہ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں گن شاپس جو آتی ہیں نا, وہ کووڈ کے دوران بھی کھلی رہی ہیں, اور لوگ اپنا جا کے اپنی مرضی کا اسلحہ بھی لیتے رہے ہیں, بندوقیں بھی لیتے رہے ہیں, اور کارتوس وغیرہ بھی لیتے رہے ہیں. تو اگر یہ نکل آئے نا پولیس کے سامنے, تو ایک دفعہ تو دوبارہ امریکہ میں سول وار ہو جائے گی جو 200 سال پہلے ہوئی تھی, اور پھر ان کو کوئی دوبارہ سے وہی سچویشن کے اوپر آ جائیں گے. یہ اوباما کہہ رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ, نریندر مودی, نیتن یاہو, انہوں نے اپنے ملکوں کے بخیو دھیڑ دیے پکڑ کے, اور اپنے ہی ملکوں کا سکون ختم کر دیا. کسی کو کوئی اور بلیم کرنے کی ضرورت نہیں, خود کافی ہیں اپنے ملک کے لیے. جی. اور ٹرمپ آلریڈی, اب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا 15 پوائنٹ پیچھے ہو گئے ہیں, اب وہ 17 پوائنٹ پیچھے ہیں. اور اس واقعے کے بعد نہیں میں نے پتا کیا, تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کا اب الیکشن جیتنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے میری کتاب میں تو. اور امریکہ کا جو فیوچر ہے وہ بھی آپ کو سیکیور نظر آتا ہے اگر ٹرمپ نہیں جیتتے تو؟ نہیں, میرا مطلب ہے حالات کہ بہتر ہو امریکہ جائیں کا گے؟ فیوچر تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, امریکہ کو کچھ ہونا ہے اس طرح سے, مطلب ایز اے لیکن سویلینز میں ایک ایز اے پریفرڈ سوسائٹی تو نہیں رہی نا, کہ میں نے اگر جانا ہے کہیں پہ کام کرنے, فرض کریں ملازمت کرنے, تو پھر امریکہ پہلی چوائس تو نہیں رہے گی نا. تو جب وہ نہیں رہے گی تو امریکہ کو خود بہت فرق پڑنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ کی اصل اسٹرینتھ تو امیگرینٹس ہیں. بالکل. اس کے اصل اسٹرینتھ لوکلس تو ہی نہیں, لوکل تو انہوں نے مار دیے تھے پہلی, جو انڈینس تھے, ریڈ انڈینس, ان کی کایووا ٹرائب ختم ہو گئی, ان کی شیان ختم ہو گئی, ان کی جتنی ٹرائبس کی ختم ہو گئی. وہ تو کیا کہتے ہیں, چند ہزار کی ایک ماڈل آبادیوں میں رہ رہے ہیں وہ بیچارے انڈینز جو اوریجنل امریکنز ہیں. اس سے زیادہ تو نہیں مجھے پتا, لیکن یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی کا فیبرک تو دھڑ گیا, بخیو دھڑ گئے ہیں, اور یہ ٹرمپ کا کمال ہے. پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا وائرس میں بہتری آ رہی ہے, اور تقریباً 93% افراد صحت یاب ہو چکے ہیں, جبکہ اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو 70,000 کیسز صرف ایک دن میں رجسٹر ہوئے ہیں, اور 970 جو ہیں اموات ہو چکی ہیں اب تک. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دلی سرکار کی بد انتظامی کا منہ بولتا ثبوت پہلے ہے تو یہ؟ میں آپ کو بتاؤں, ہر چیز میں انڈیا کو لانا ضروری ہے, بھلا کہ اپنی تعریف کرنی ہے تو انڈیا کی برائی کر دیں, یہ کس قسم کا منطق ہے؟ اگر کمپیئر نہ بھی کریں تب ہماری کل 4 ڈیتھس ہوئی تھیں کووڈ سے, اور آج 10 ہو گئی ہیں, دوبارہ ڈبل فگرز میں پہنچی ہیں. ہمیں دوسروں سے زیادہ اپنی ڈیتھس کا ہونا چاہیے, ہمیں یہ کسی طرح ختم کرنی ہے. اور میں ابھی بھی آج صبح بھی میری 2 پیشنٹ سے بات ہوئی ہے جن کو 1.5 سے 2 مہینہ پہلے ان کا پازیٹیو آ گیا تھا, نیگیٹو آ گیا تھا, ٹھیک ہو گئے تھے, ہسپتال سے ریکور ہو گئے تھے. وہ آج بھی ان کے اوپر نا اثرات ہیں, اور ان سے کام نہیں ہو رہا, وہ کھانس رہے ہیں. جس کو اسٹرانگ اٹیک ہوتا ہے نا, تو وہ اللہ رحم کرے بہت خوفناک اٹیک ہوتا ہے.
اب ہمیں پرابلم یہ ہے کہ اب اکتوبر میں ایکسپیکٹڈ ہے سیکنڈ ویو اس کی، جی کہ ہم اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور نہ کریں. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو انڈیا میں کئی چیزیں ایک ساتھ ہوئی. ایک تو ان کی سرکار کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا. جو شروع میں انہوں نے لوکل ٹرانسپورٹ نہیں بند کی، جب بند کی تو کاروباری بند ہو گئے، اس طرح سے بند کر دی. دوسرا، پاکستان میں اللہ نے ایک بڑا کرم کیا ہے. پاکستان میں لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد بڑی کی ہے. اچھا اس میں ڈرامے بھی ہوئے ہیں، اس میں فراڈ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن لوگوں نے جینون مدد بھی کی ہے. کسی کے گھر کھانے پینے کو دے دیا، کسی کی کوئی اور مدد کر دی، کسی کو دوائیاں دے دیں. میں جانتا ہوں لوگوں کے جن کے نوکروں کو ہوا کووڈ وغیرہ تو انہوں نے اپنے نوکروں کا پراپر طریقوں سے علاج بھی کروایا. انڈیا میں یہ نہیں ہو رہا اور انڈیا میں یہ نہیں ہوا. اور دوسری بات ہے کہ پھر جب زیادہ غربت ہوتی ہے اور زیادہ بیماریاں اور بھی ہوتی ہیں تو کووڈ کا اثر بھی زیادہ ہوگا اور پھر وہ ان لوگوں کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ رہ اتنی آبادیوں میں رہیں. ایک تو ویسے ہی میں کہنا نہیں چاہتا، مجھے نہیں پتا میں کہوں کہ نہ کہوں، لیکن بہت ہی ان ہائیجینک ملک ہے ہندوستان. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ہائیجین کا دور دور تک کوئی عمل درآمد نہیں ہے. تو لیک آف ہائیجین کی وجہ سے بھی انہوں نے بہت زیادہ جراثیم کو اکٹھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ 80%، 75% ہندوستان میں بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں ٹوائلٹ ہی نہیں ہے. میجر ضرورت جو آپ کی آپ کو میں بیسک بتاؤں نیسیسٹی. کہ جن علاقوں میں اب مودی سرکار نے ٹوائلٹس بنوائے، 5 کروڑ ٹوائلٹس انہوں نے لگوائی ہیں، تو وہ کیا گلی میں 4 ٹوائلٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ پوری گلی والے جو ہے نا اس کو جا کے اس طرح سے یوز کرتے ہیں. تو اب آپ اسے سوچ لیں کہ ہائیجین کتنی کمپرومائزڈ ہوگی. اور یہ تو وہ ہیں جن کو ہم ٹوائلٹ والے کاؤنٹ کر رہے ہیں، جو ٹوائلٹ والے نہیں ہیں تو ادھر ہائیجین کا کیا تعلق ہے. کووڈ بیسیکلی جن کو ملٹیپل بیماریاں ہو رہی ہوں نا اور ان کو تو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے نا. تو میرا خیال ہے انڈیا کو ان چیزوں کا بھی افیکٹ پڑا. تیسرا، انہوں نے سوچا کہ ہم ہرڈ امیونٹی سے ٹھیک کر لیں گے. جو انیشل ان کا ری ایکشن تھا وہ ہرڈ امیونٹی ان کے گلے پڑ گئی ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو پروگرام پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.